بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ چیٹم ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں نوجوان بلاول بھٹو زرداری کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کی بیل ہو جاتی ہے 11 تاریخ کو عمران خان کی، پی ٹی آئی کے لیڈر کی، بانی کی، تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی ریویو ڈالنے کی حمایت کریں گے۔ دوسری طرف پی ایم ایل این، اس کا تو اینٹ اور کتے کا ویر ہے، قصائی اور گائے کا یعنی دشمنی ہے، تو انہوں نے تو لازمی ریویو میں جانا ہے اگر ضمانت عدالتوں نے دے دی۔ اگرچہ عدالتیں کمپرومائز ہو چکی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ ویک اور کمپرومائزڈ جوڈیشل سسٹم میں سمجھتا ہوں قوموں کی تاریخ میں نہیں آیا۔ سول گورنمنٹ کے باوجود بھی ایک ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے اور پورا کو پورا وہی معاملات کو چلا رہے ہیں۔ اندر سے کنڈی بند کر دیتے ہیں، عمران کو مجبور کر دیتے ہیں کہ صرف مذاکرات کریں، خواہ وہ سردار سمیع ہوں، آپ کے دیگر کوئی صاحبان ہوں۔ ناظرین، ایسا بھی ہو رہا ہے، عمران کو کمپیل کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جی آپ ایک ڈیل کریں ہمارے ساتھ اور مذاکرات کریں۔ اس میں تنویر صاحب اور سمیع اللہ اور ایک اور صاحب ہیں جن کے آڈیو بھی اویلیبل ہو چکے ہوئے۔ یہ ہے وہ صورتحال پاکستان کے اسٹیٹ آف افیئرس کو چلانے کے لیے آپ کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے پوری قوم کو۔ یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ۔ اخلاقیات کی بات ہو تو آپ کو زیادہ بااخلاق ہونا پڑے گا، آپ کی پارٹی کو بااخلاق ہونا پڑے گا۔ عمران کے خلاف، ان کی فیملی کے خلاف، ان کی بہنوں کے خلاف، ان کی اہلیہ کے خلاف جس قسم کی گفتگو سوشل میڈیا پر کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے، ایک میٹھا جی ہیں، وہ بلو دا بیلٹ بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، انتہائی بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تصویریں ان کی کس کے ساتھ ہیں؟ حمزہ شریف کے ساتھ، مریم کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، اور وہ نواز شریف کے ساتھ جو اس وقت لندن میں ہیں۔ جو پاکستانی میڈیا سے بات نہیں کرتے، وہ بات ہی وہیں کرتے ہیں جا کر کہ باہر بیٹھ کے بات کریں گے۔ پاکستانی میڈیا وہاں بھی ہے لیکن بات وہ وہاں کرنا پسند کرتے ہیں، لندن کے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر۔ تو جناب، عمران خان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے لیے بلاول نے یہ کہا، اگرچہ امریکہ کو وزٹ کوئی کامیاب نہیں رہا پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کے مقابلے پر، امریکہ کے سامنے انڈیا کا پوائنٹ آف ویو زیادہ کامیاب رہا ہے کہ انڈیا جو گردان منترا پڑتا رہتا ہے پاکستان دہشت گرد ہے، پاکستان آتنکواد ہے، ہم نے آتنکوادیوں کے جو ہیں ٹھکانے برباد کر دیے ہیں، توڑ دیے ہیں اور ختم کر دیے ہیں میزائلیں مار مار کر، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس جواب نہیں ہے، حکومت پاکستان کے پاس۔ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک اپنا کام کر رہی ہے، اور جنرل عاصم منیر عمرہ کر چکے ہیں، پاکستان آ چکے ہیں۔ اگلے مورچوں پر انہوں نے عید کی نماز ہی پڑھی اپنے جوانوں کے ساتھ، فوجی جوانوں کے ساتھ جو سر بکفن ہے وطن کی حفاظت کے لیے، وطن کے تحفظ کے لیے، وطن کے دفاع کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، 13، 14، 15۔ جنرل عاصم جو ہیں وہ پینٹاگون میں، اور مارکو روبیو یا جو ہے ڈیفنس سیکٹری، ان سے بھی ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ واشنگٹن میں پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے 1 درجن سے زیادہ پاکستان کی مختلف فورمز، تنظیمیں، NGOs، آرگنائزیشنز، پلیٹ فارمز جنرل عاصم منیر کے خلاف ایک بہت بڑا مظاہرہ کرنے کی منصوبہ بندی کر چکے ہیں اور اعلان بھی کر چکے ہیں۔ موبلائزیشن ہو رہی ہے کہ تمام جو امریکہ سے اور نارتھ امریکہ سے اور مختلف جگہ سے امریکہ کے پاکستانی وہاں پر آئیں اور جنرل عاصم منیر کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے حوالے سے مظاہرہ کریں، بتائیں امریکن گورنمنٹ کو۔ اور یہ دیکھیں نا، کانگریس کے سامنے اگر جب آپ گئے ہیں بلاول صاحب اور ان کا ڈیلیگیشن، خرم دستگیر اور ہینا ربانی کر، شہری رحمان، فیصل سبزواری، ڈاکٹر مصدق اینڈ کمپنی، 8 لوگوں کے جو ڈیلیگیشن گیا ہے، اس کی کیا اچیومنٹ ہے، آ کے پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں بیٹھ کر، اور وہ بات بھی بتائیں کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو کیوں انہوں نے مانگا ہے۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی جو ہے وہ تو جاسوس تھا پاکستان کے خلاف، CIA کے لیے کام کرتا ہے۔ اسامہ بن لادن کو اس نے کہا جی یہاں پر بڑی VIP شخصیات ہیں، اسی پر جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر آپریشن کو سپروائز کیا اوباما نے، اور اس نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پورے ویڈیوز چلتی رہیں اور ہیلی کاپٹر، گن شپ ہیلی کاپٹر کام کر، اور پاکستان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کو کہیں تو اس کو روکتے کہ آپ کون ہیں بھائی، جلال آباد اور کابل سے چل کر آپ پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں، ایبٹ آباد تک پہنچ گئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر چلتے رہے اور پاکستان میں مداخلت ہوتی رہی، اور چہرے کی شکل میں امریکہ آیا اور پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکا۔
تو ہماری لڑائی صرف انڈیا کے ساتھ ہی ہے نا، باقیوں کے ساتھ تو کوئی نہیں. اگر آپ کو کسی بھی اور ملک سے جارحیت ہوتی ہے پاکستان کے خلاف تو اسرائیل کے سے بھی ہو جاتی ہے. جو اسرائیل نے کیا انڈائریکٹلی، میزائل جو ہیں وہ جو ڈرونز پھینکے گئے ہیں وہ یہی سارے کے سارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس موجود تھے سری نگر میں بھی، آدم پور میں بھی، اور ایون جہاں جہاں بھی ان کے جہاز لینڈ کیے ہیں. امریکن ایئر فورسز کے جہاز آئے ہیں، ڈیفنس فورسز کے، اسرائیل کے جہاز آئے ہیں انڈیا میں. تو دیز آر دی پوائنٹس جس کے اوپر بہت ہی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. پاکستان کے لیے صورتحال کسی بھی طور پر حوصلہ افزا نہیں ہے. اس لیے حوصلہ افزا نہیں ہے کہ اکانومی طور پر پاکستان کو ابھی بجٹ میں ایلوکیشن کرنا پڑے گا. اکانومی آپ کی سروے، اکنامک سروے یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کسی بھی جگہ پر سوائے انفلیشن کے حوالے سے جس کا امپیکٹ ابھی نظر نہیں آیا ہے. ان امپلائمنٹ 18 to 20%، دنیا میں ہائیسٹ ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے پاکستان میں. 43% سے زیادہ آپ کی پاورٹی ہے، 43% سے زیادہ آپ کا پاورٹی کا لیول جا چکا ہوا ہے. اور پاکستان کی اکانومی کا حال کیا ہے میں آپ کی خدمت پیش کر دوں. ایک چھوٹا سا سروے، ایک چھوٹی سی بات، عجیب و غریب کنٹراسٹ ہے. مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بتا رہے ہیں جی کہ کم ہو گئی ہے، کم ترین سطح پر آ گئی ہے، لیکن پاکستان میں غربت کی سطح جو ہے 44.7% آ گئی. تو یہ کون سی اکانومی آپ رن کر رہے ہیں؟ عوام کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے. پاکستان کے عوام کو یعنی روتھ لیسلی ہینڈل کیا جا رہا ہے. انرجی پرائسز، جس کو خود ورلڈ بینک نے ایک نوٹ آف کاشن دیا کہ آپ محتاط رہیں، عوام پریشان ہے، مشکلات کا شکار ہے. 58 روپے سے لے کر آج بھی بجلی کا ریٹ کسی طور پر ریزیڈینشل کے لیے کم نہیں ہے. 58 روپیہ 60 روپیہ پر یونٹ. 58(2) یاد ہے نا آپ کو، غلام اسحاق خان آرٹیکل 58(2)۔ بات یہ ہے یہ جو 58 روپیز کا یونٹ ہے، 60 روپیز کا یونٹ ہے، اٹ از ناٹ افورڈیبل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی پرچیزنگ پاور کہاں ہے، اس کا بھی اکنامک سروے نے بہت اچھا دیا. تو اکنامک سروے ایک اچھا ڈاکومنٹ ہے جس میں پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک آبجیکٹو فگرز دیے گئے ہیں. اگر آپ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو بھی ٹیمپر کیا ہو یا اس کو لو کیا ہو، لیکن اکانومی، اسٹیٹ آف اکانومی از ویری بیڈ. اور اب اگر آپ کو 2 سے 3 بلین ڈالر، 2 سے 3 ٹریلین کی ایلوکیشن آپ کو ڈیفنس کے لیے کرنی پڑے گی، تو 1 ٹریلین تو صرف آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے رکھی جا رہی ہے چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں. یہ تو انڈیا کا جو آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں تو زیادہ ترقی ہو رہی ہے پاکستان کس سے زیادہ. تو یہ وہ سوالات ہیں. گلگت بلتستان کے لوگ ہوں جنہوں نے بجلی کے لیے، آپ نے دیکھا کشمیر نے کیسے ڈیمانڈ کیا، اور گلگتی بھی اپنی جگہ ڈیمانڈ کرنے کا حق رکھتے ہیں، دریا تو وہاں سے بھی گزرتے ہیں. ہائیڈرو الیکٹرک کے حوالے سے ان کو بینیفٹ پہنچنا چاہیے، بالکل پہنچنا چاہیے. گندم کے حوالے سے فیاسکو ہو چکا ہے سر، 2600 روپے کی گندم بھی کوئی اٹھانے بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. کاشتکار رول گئے ہیں. ایگریکلچر آپ کا نیگیٹو جا چکا ہے سوائے 2 کراپ کے. ایگریکلچرسٹ، زراعت کے لوگ، کاشتکار لوگ، ہاری لوگ، ایون سندھ میں بھی گندم کا یہی حال ہے. اینڈ کوئی ان کے پاس سسٹم نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج. دے ڈونٹ ہیو اینی ٹولز اینڈ ٹریگرز. نیورو اکانومسٹ کی ٹیم لے کر آئیں سر. نیورو اکانومسٹ کی ٹیم آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹریگرز دے گی، آپ کے چھوٹے ٹولز دے گی، آپ کے سوشیو اکنامک پرابلم حل ہوں گے. لیکن کرے گا کون؟ ریزن بینگ کہ یہاں پہ گورننس کی گیپ ہے، اور دہشت گردی ہے ہمارے ملک میں، مسائل ہیں، مشکلات ہے. اوپر سے انڈیا کی تھرسٹ وار جو اس نے امپوز کی ہوئی ہے وہ، اور دوسری وار کی تیاری جاری ہے. میرے ناظرین، بہت ہی خوبصورت اور پیارے ناظرین، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان از ان ڈینجر. اور دوسری پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ نے دیکھ لی ہے کہ اپنے جب دیکھ رہے ہیں کہ حالات خراب ہے، کنڈی لگا کے مذاکرت کرتے ہیں. باہروں کنڈی لا دو جی، اندر بندے نو کہو، اسے کہتے ہیں ملنا نہیں ہے. وہ جی ملنا پڑے گا آپ کو بات کرنی پڑے گی. اور پھر وہ کہتا ہے عمران کہ آئندہ میرے پاس نہیں آنا. تو کتنا آپ اس کو جھکائیں گے؟ وہ جھکنے والا نہیں ہے. وہ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی جس نے لا الہ الا اللہ کا خوف کر لیا اور محمد رسول اللہ پڑھ لیا، حضور سے محبت ہو گئی، تو ان کی آل سے، اصحاب سے محبت ہو گئی، تو وہ جھکنے والا نہیں ہے. وہ بڑی جگہ ڈٹرمنڈ ہے. آئی تھنک اٹس اے فرم ریزالو آفٹر دی انڈیپینڈنس. تحریک کے جو کارکنان اور رہبر تھے ہماری تحریک پاکستان کے، اس کے بعد اگر کوئی بندہ نظر آیا تو یہ ہے ڈٹرمنیشن، ریزالو کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کو اچھا لگے تو اچھی بات ہے، برا لگے تو اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. ڈاکٹر عبدالجبار خان سے مجھے اجازت دیجیے. اس کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے.
کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے. میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ کو بہترین تجزیہ اور انفارمیشن یہاں پہ ملتی ہے، اور ہمارا جو ٹک ٹاک چینل ہے اس پر بھی آپ جا کر اس کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر AJK آفیشیل. بہت بہت شکریہ. والسلام.